صحیح. یعنی ان کو میں پڑھا رہا تھا جب میں پاک پڑھ گیا. اس وقت رننگ کلاسز ریسنٹلی 2017-19 ان کا سیشن تھا. جی ہاں, تو 2017-19 میں 17 میں گیا ہوں, 17 کے دسمبر میں. تو شفاء اللہ اور عقیل افضل میرے پاس 2017 کے اپریل سے یعنی ان کی بیس میں بنا کے گیا تھا. دسمبر میں تو ہم سلیبس کور کر رہے تھے جیسے میں نے آپ سے بات کی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ بھی میرے اسٹوڈنٹ رہے ہیں الحمدللہ. ہماری بورڈ میں پوزیشنز ان دونوں بچوں نے بھی لی ہیں. 2 پوزیشن بورڈ میں 19 میں آئی ہیں ریسنٹلی. تو وہ ڈیولپڈ اگر ہیں بھی صحیح, تو ہم انڈر ڈیولپ ہو کر یا بیکورڈ ہو کر بھی پوزیشنز لے رہے ہیں. زبردست. یہ ٹیچرز ہمارے اسٹاف کی محنت ہے, اسٹوڈنٹس کی اپنی محنت بھی ہے, پیرنٹس کا بھی کوآپریشن ہوتا ہے, اور ادارے کی ذمہ داری کہ ادارہ ان پہ کتنا فوکس کر رہا ہے. یہ سب چیزیں مل کے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے سامنے لائیں گی. اور وہ سامنے کیا آیا, ہمارے سامنے بچوں کی پوزیشنز آئیں, اور الحمدللہ کہ ہمیں اپنی محنت کا ثمر ملا, محنت کا پھل ملا. بکھر کا یہ تو ہے. باقی جہاں تک پسماندگی کی بات اگر آپ کرتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس برانڈ کے آنے کے بعد بکھر تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہے. جتنا کمپٹیشن بکھر میں اب بنا ہے یا سپیریئر کے آنے سے بنا ہے, وہ پہلے نہیں تھا. ہم بھی پہلے بکھر میں رہے ہیں. پہلے سمپل سے ادارے ہوتے تھے, نارمل گورنمنٹ ادارہ ہو گیا, گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہو گئے یا اکیڈمیز ہو گئی, لیکن اب ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوئی, اسٹوڈنٹس کے اندر کمپٹیشن کی فضا پیدا ہوئی. یہ جو ٹیسٹ سسٹم متعارف کروایا ہے, تو یہ سپیریئر نہیں کروایا. نہیں تو گورنمنٹ کالجز یا اکیڈمیز میں کہاں یہ سسٹم ہوتے تھے, کہاں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ آپ کا تجربہ کافی رہا, ان کے ساتھ کوئی ہمیں شیئر کرے, کوئی باتیں چاہتے کس طرح. یہ بہت آپ نے جو ہے نا مجھ سے ایک سمجھنے کے کانفیڈینشیل کویسچن بھر لیا ہے کہ نہیں, بلکہ آپ ہمیں ان کے بارے میں جانتے بھی اچھا خاصا ہوں گے, ایتھلیٹ ہے وہ, کھلاڑی, اس والے سے بھی ہمیں کچھ بتائیں. دیکھیں نا, ایک تو بہت اچھی پرسنالٹی ماشاء اللہ پروفیسر اکرم نیازی صاحب, ان کے ساتھ پچھلے 8 سال سے, میں بلکہ 8 سال کیا, میں یہ کہوں گا کہ 2 سال جب میں نے ایف اے میں ان سے پڑھا, تو تب سے اٹیچمنٹ ہے. تب تو وہ بڑے ینگ تھے ماشاء اللہ, داڑھی بھی نہیں تھی, لیکن ینگ اب بھی ہیں. جیسے وہ اب ماشاء اللہ ایشین گیمز میں گولڈ میڈلسٹ, فرسٹ پوزیشن لے کے آئے, گولڈ میڈل لے کے آئے پورے ایشیا میں. تو اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں ہیمر تھرو میں, یہ بکھر کے لیے بڑا اعزاز ہے, بکھر کے لیے بہت بڑا اعزاز. بلکہ پنجاب میں ناظرین ایسا نہیں ہو سکا پہلے, یعنی تاریخ میں, کہ ہمارا کوئی ایشیا لیول پہ ہم نے اس میں کوئی وننگ پہلی پوزیشن پہ. بالکل ایسا, یہ بہت بڑا, یہ ہمارے ادارے کے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے, ضلع کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے, اور پورے پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے. تو اس چیز کو دیکھیں تو باقی, کیونکہ ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ میں نے پہلے بھی یہی ذکر کیا کہ وہ مجھے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں, اور جب بھی ہم بیٹھے ہوں تو وہ یہی ان کے الفاظ ہوتے ہیں کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں, اور یہی ان کی محبت ہی مجھے کہہ لیں کہ میاں والی سے بھی کھینچ کے لیا, اتنے میٹھے میٹھے. آپ کے ڈائریکٹر کوئی کشتیاں وغیرہ کوئی جو, جی وہ تو ماشاء اللہ ڈائریکٹر صاحب ہمارے کہہ لیں کہ جوڈو میں, باکسنگ میں, اچھا جی ہاں, ان میں بھی گولڈ میڈلسٹ رہے ہیں, بلیک بیلٹ رہے ہیں جوڈو میں, تو بلیک بیلٹ حاصل کیا انہوں نے. تو اس وجہ سے, اور کافی بکھر میں یہ کہوں گا کہ بکھر میں آدھا بکھر ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہوگا اس چیز کے حوالے سے, اس فیلڈ میں تیار کیے ہیں, کھلاڑیوں کو تیار کیا ہے باکسنگ کے حوالے سے. بلکہ اب تو وہ اپنے بچوں کو بھی یہ چیز سکھا رہی ہیں. میں اس دن میری ان سے اپنے ڈائریکٹر صاحب سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی, تو میں نے کہا سر کہاں ہے, تو وہ کہتے ہیں میں بزی ہوں. میں نے کہا سر تھوڑا ملنا تھا, تو انہوں نے کہا میں نے اپنے بچوں کو سکھانا ہوتا ہے اس وقت, اور میں ان کو تھوڑی کشتی اور کبڈی سکھا رہا ہوتا ہوں, تو اسی لیے یہ ٹائم میرا ان کے لیے فوکس ہوتا ہے. تو یہ چیز جب ہے نا, تو آپ کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے. تو اس وقت بھی جوان تھے, اور میں کہتا ہوں کہ اب بھی جوان ہیں. اور پھر بات آ جاتی ہے وہی کہ دل ہونا چاہیے تھا جوان, عمر چکی رکھیا. ٹھیک ہے سر, نہیں وہ تو عمر کے لحاظ سے جوان ہے, کھلاڑی کا ہوتا ہے جی, کھلاڑی تو. جو آپ کا سپیریئر کالج ہے بکھر, اس کی چلو تعلیمی والے تو آپ نے بتایا, کوئی بلڈنگ کے حوالے سے, کوئی ہاسپٹل, کوئی ٹرانسپورٹ, کوئی بچوں کو کیا کیا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جہاں تک بلڈنگ کی, تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بلڈنگ ہماری اپنی ہے, یعنی ہمیں رینٹڈ بلڈنگ نہیں ملی ہوئی, ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی اپنی ذاتی بلڈنگ ہے. تو یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. بکھر ڈسٹرکٹ میں اس لیول کی بلڈنگ, پرپز بلڈ بلڈنگ بنائی گئی ہے, جس میں ہر روم میں ہم نے بچوں کے لیے 2 اے سی لگائے ہوئے ہیں. اور یہ چیز صرف
میں یہ نہیں کہ اب یہاں پہ بات کر رہا ہوں اور شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں اپنے ادارے کے بہاف میں بات کر رہا ہوں. میں ضلع بکر کی عوام سے، پیرنٹ سے، بچوں سے کہوں گا کہ وہ پریکٹیکلی آ کے وزٹ کریں ہمارے ادارے کو اور دیکھیں کہ واقعی ہم کیا پیش کر رہے ہیں، کیا چیز دے رہے ہیں. اور اس میں ہمارے رومز 2 اے سی ہیں ہر روم میں، تاکہ بچوں کو موسم گرما میں کسی قسم کا پرابلمس فیس نہ ہو. ہاسٹل کی سہولت موجود ہے ہمارے پاس، بوائز اینڈ گرلس، بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی. بچیوں کے لیے تو ایون ہم کالج کے اندر بھی اب سوچ رہے ہیں کہ ہم ہاسٹل کی فیسلٹی بچیوں کو دیں، یا پھر ہم ان کے لیے، بچیوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ بلڈنگ ایسی ہے ہماری جو کہ کالج کے ساتھ ہے، تاکہ ان پر لک آفٹر ہماری بھی رہے، بچیوں کی بھی رہے، چیک اینڈ بیلنس رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو آنے جانے میں بھی کسی قسم کے پرابلمس نہ ہو. بوائز کے دور ہو جائیں، سیپریٹ ہو جائیں، ان کا آنا جانے کا ایشو نہیں ہوتا. ساتھ ساتھ ہم ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی بھی دے رہے ہیں، جو بچے اگر نہیں رہنا چاہتے ہاسٹلز میں تو روٹس وغیرہ ہمارے چل رہے ہیں. بلکہ ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی کے ساتھ ساتھ یہ ایک بچوں کے لیے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیلی گھر آ جاتے ہیں. بالکل والدین کی نظر رہتی ہے. ٹرانسپورٹ فیسلٹی بھی ہم ساتھ ساتھ پرووائڈ کر رہے ہیں بچوں کو. ہاسٹل دیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو مختلف قسم کے جو ہے نا کہہ لیں کہ جو رومز ہیں ہمارے، وہ ہم نے الحمدللہ کہ بہت ویل اکوپڈ اور ویل فرنشڈ بنائے ہوئے ہیں. زبردست. تو بہت اچھی فیسلٹیز، بہت اچھا. لاک ڈاؤن کے دوران پرائیویٹ سیکٹر، آپ چونکہ پرائیویٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سپیریئر گروپ کو، تو پرائیویٹ سیکٹر کافی میرا خیال ہے تعلیمی حوالے سے اس کے اوپر اچھا خاصا نزلہ گرا ہے، بلکہ پوری کی پوری چھت تعمیری ہے. تو اس ضمن ظاہر بات ہے ٹیچر کے مسائل ہوتے ہیں، امپلائز کے ہوتے ہیں، تو اس ضمن میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ دیکھیں، جہاں تک عمران صاحب پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہے تو میں کہوں گا کہ اس لاک ڈاؤن میں پرائیویٹ سیکٹر پوری طرح متاثر ہوئی. اس کرونا آفت سے اللہ تعالیٰ ہماری جلد جان چھڑائے اور اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم کرے. پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، پاکستان بھی متاثر ہوا ہے، اور پاکستان میں موجود، کیونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، تو اس حوالے سے ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بات کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی، چاہے وہ اسٹاف ممبرز ہیں، چاہے وہ کلاس 4 کا طبقہ ہے، وہ سارا متاثر ہوا ہے. اور اس متاثر ہونے میں اصل میں عمران صاحب یہاں پہ ایک تھوڑی سی ہم فرینکلی بات کرنا چاہیں تو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے نا، یہ سفید پوش طبقہ ہوتا ہے یا نہیں ہے. اچھا، ہم نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، نہ ہم ڈونیشنز لے سکتے ہیں، نہ ہم دیہڑی کر سکتے ہیں، نہ ہم مزدوری کر سکتے ہیں، نہ ہم دکانداری کر سکتے ہیں. ہماری کیونکہ ایک دیکھیں نا کہ ہر انسان کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر یہ پیغمبری پیشہ عطا کیا ہے پڑھانے کا، تو ہمیں اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اب رزق دینا ہے. بالکل. اور ہمارا رزق ان اداروں سے وابستہ ہے. بالکل. ان اداروں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے، اور اس میں یہ بالکل نہیں کہتا کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر تباہ ہوا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بیچارے جو کالجز کے آنرز ہیں ان کو بھی دھچکا لگا. ظاہر بات ہے، وہ بھی پریشان ہیں اپنے اسٹاف کے لیے کہ ان کے لیے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھنا چاہیے. اب یہاں پر میں ایک اور بڑی سخت بات کہنے جا رہا ہوں کہ گورنمنٹ مارکیٹس کو اوپن کر چکی ہے، بینکس اوپن ہو چکے ہیں، تعلیمی ادارے اوپن کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہر چیز کسی نہ کسی حالت میں کوئی حالت میں ایس او پیز کو ہم فالو کر لیں گے. بلکہ میں یہ کہوں گا، یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ نے مارکیٹس کو اوپن کیا ہے ایس او پیز کے تحت. بالکل. مجھے بتائیں، آپ مارکیٹ میں جاتے ہوں گے کہاں پہ ایس او پیز؟ بالکل. اور اگر ایک انسٹیٹیوٹ وہ اوپن کر دیں ایس او پیز کے تحت، تو کیونکہ ہم ایک آرگنائزڈ اور ایک منظم ادارے ہوتے ہیں، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، تو میرے خیال میں ہم زیادہ ایس او پیز پہ عمل کر کے بچوں کو پڑھا لیں گے. لیکن گورنمنٹ اس معاملے میں بالکل جو ہے وہ نہیں سیریس ہو رہی. میرا گورنمنٹ سے یہ ایک ریکویسٹ کہہ لیں، میری گورنمنٹ کو کی طرف ایک پیغام ہے. عمران خان ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، میں 2 سال میاں والی میں رہا ہوں، وہ بھی میاں والی کے ہیں، تو وہ ضرور اس بارے میں سوچیں. ہمارے مراد راز صاحب جو چیف منسٹر ایجوکیشن ہیں، وہ سوچیں اس بارے میں، تاکہ کچھ نہ کچھ اس کی بہتری کے لیے بھی کام ہو سکے. اور بچے جو ہے، خدا را بچوں کی تعلیم کا بہت حرج ہو رہا ہے. اسٹاف جو لوگ ہیں جو اس سے وابستہ ہیں، ان کے لیے پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں. ان کے پاس تو اب سمجھ لیں کہ کھانے کا بھی نہیں رہا. بالکل. جو اگر انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہوتا کیا، فاقوں تک نوبت آ چکی ہے ممبرس کی، جو لوگ ہیں ان کی. ہاں، یہ ہے کہ گورنمنٹ یا جو ہمارے حکام بالا ہیں
उनको इस बात को देखना चाहिए कि या तो फिर जो प्राइवेट सेक्टर में लोग खड़े हैं, या तो फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज इतनी क्रिएट कर रहे हैं कि उनको बेचारों को एमफिल और पीएचडी और मास्टर करके प्राइवेट में जलील ही ना होना पड़े। ठीक हो गया ना। तो अगर ऐसा आपने जलालत ही है जी, आजकल अगर उनको मसाइल आ रहे हैं तो उनका तो कोई परेशान हाल नहीं, जो प्राइवेट तबका है बेचारा। अब इसमें देखें, यहाँ पे ऑफिस बॉय आ जाता है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, यहाँ पे स्वीपर आ जाता है, यहाँ पे वो जो स्टेशनरी वाले लोग हैं वो आ जाते हैं, जो रिक्शे वाले बच्चों को हाथ लेके जाते हैं, लेके आते हैं। एक इदारे के साथ ना 10 से 15 क्या 20 अफराद का रिज्क वाबस्ता, बिल्कुल इतने लोग का वो तो सारा लोगों का रिज्क जो है वो बंद हो। और फिर जो टीचर तबका खास तौर पे वो है ना कि उसने किस तरह से बर्बाद किया है हमको, हम किसी से ये शिकायत भी नहीं कर सकते। ये तो कहीं पे जाके हुई आपकी बात के किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को, हुकाम वाला को ये हमारी तरफ से पैगाम है, और तमाम टीचर्स की जानिब से सर ने जिस तरह उनकी नुमाइंदगी की है, तो ये मैसेज है कि खुदारा उनका कुछ सोचें, उनके घरों में फाकू तक की नौबत आई हुई है तो उनका कोई पुरसाने हाल बने। ये वक्त की बिल्कुल इंतहाई अहम ज़रूरत है, जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट इस हवाले से रेज किया। कोई थोड़ा बहुत पर्सनल आपसे गपशप कर, ये कोई ज़्यादा पर्सनल तो नहीं, नॉर्मल। बिल्कुल। बचपन में क्या कोई शौक हुआ करते थे, कोई यादें वाबस्ता हो? देखें, बचपन में वैसे तो बड़ी यादें होती हैं, सही, लेकिन एक जो है ना याद ऐसी है जो कि अभी तक नहीं भूली। जी जी। ये मेरे कोई 7th or 8th की बात है। सही। जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, तो मेरे भाई जो है ना वो वापडा में जॉब करते हैं, चश्मा में। तो उन्होंने कराची जाना था, तो उस वक्त ट्रेनों का अरूज होता था। सही। ट्रेनें आजकल तो अब लॉकडाउन की वजह से बंद हैं।